السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ینتظر اللہ توبتم بالعبادہ، یعنی اللہ رب العزت اپنے بندوں کی توبہ کا انتظار فرماتے ہیں۔ اور ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ کیا فرما رہے اللہ رب العزت؟ اے ایمان والو، اللہ کی طرف سچی توبہ کرو۔ اور ایک جگہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو۔ تو یہ مغفرت کا سرا ہے، دوسرا اشرا، یہ وقت گناہوں کی معافی مانگنے کا بہترین موقع ہے، دل سے توبہ قبول ہونے کا وقت ہے، دعاؤں کی قبولیت کے امکان زیادہ ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا، جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سمجھ رہے ہیں؟ تو خوب استغفار کریں۔ ایسے بھی ہم نے اس سے پہلے پڑھا ہے توبہ کی کتنی فضیلت ہے۔ تو استغفار اللہ کو بڑا پسند ہے نا، جو جتنی کثرت سے توبہ کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول کرتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اپنے ایک ایک گناہ یاد کر کے توبہ کرے۔ اللہ کو بڑا پسند ہے وہ بندہ جو توبہ استغفار خوب کرے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان المبارک کے مہینے میں خاص طور پر استغفار کی کثرت کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے نا کہ آدمی کو اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی مغفرت بہت وسیع ہے۔ تو یہ دوسرا اشرا ہمیں کیا یاد دلا رہا ہے؟ ابھی بھی وقت ہے، اللہ معاف کرنے والے ہیں۔ سچی توبہ سب کچھ بدل سکتی ہے، ابھی بھی وقت ہے۔ اللہ یہ چاہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ الحمدللہ یہ رمضان المبارک کا چونکہ دوسرا اشرا شروع ہو گیا، اشرا مغفرت، دل کو جھنجھوڑ دینے والا وقت ہے۔ یہ وہ دن ہے جب بندہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، اللہ اپنی شان غفاری دکھاتے ہیں۔ ایسے تو اللہ معاف کرتے ہی ہیں، آپ سوچیں نا کہ عام دنوں میں بھی اللہ توبہ کو خوب قبول کرتے۔ اللہ فرماتے تو ایک بار کہہ دے میری طرف توجہ کر کے کہ اللہ مجھے معاف کر دیجئے، میں سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو عام دنوں میں بھی اللہ معاف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، اے میرے بندو، سورہ زمر میں اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ سمجھ رہے؟ تو یہ آیت امید کا دروازہ ہے۔ کتنے بھی بڑے ہم نے گناہ کیے ہوں، ہم اللہ کے حضور میں توبہ کر لیں، خوب اللہ کو منائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ اپنے بندے کی توبہ اس شخص سے بھی زیادہ اللہ اپنے بندے کی توبہ پر اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جس کی سواری بیابان میں گم ہو جائے اور پھر وہ اچانک مل جائے۔ تو وہ کیسے خوش ہو جائے؟ کسی بیابان جنگل میں کوئی شخص ہو، ہے نا، ویرانے میں، اور اس کی سواری گم جائے اور وہ ڈھونڈے اور اچانک اس کی سواری اس کے سامنے آئے تو وہ کیسے خوش ہو جائے۔ سوچے نا، ایک شخص صحرا میں، ہاں صحرا سمجھتا ہے نا، وہ جو ریگستان ہوتا ہے، اس میں اپنے اونٹ کو کھو دے جس پر اس کا کھانا بھی ہو، پانی بھی ہو، اور پھر وہ ڈھونڈ رہا ہے۔ اب صحرا ریگستان میں دور دور تک پانی نہیں ہوتا، پیاس شدید لگتی ہے، پھر اچانک وہ اونٹ سامنے مل جائے تو جتنی خوشی اسے ہوگی نا، اس سے کئی زیادہ خوش اللہ اپنے بندے کی توبہ پر ہوتے۔ اب سوچیں کیسی توبہ۔ حضرت آدم علیہ السلام جب ان سے غلطی ہوئی تو فوراً انہوں نے دعا نہیں کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، لنکونن من الخاسرین۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ ہم بھی اتنی خوبصورت یہ قرآن کی دعا ہے، آدم علیہ السلام نے انہی دعاؤں کے ذریعے اللہ سے توبہ مانگی تھی، ہم بھی توبہ مانگے اللہ سے۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب، ظلمنا انفسنا، ہم نے ظلم کیا اپنے نفس پر، اپنی جان پر، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آپ ہی بے شک معاف کرنے والے ہیں اور مغفرت کرنے والے ہیں۔ اے اللہ ہم پر رحم فرمائیے، ہم تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے رہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کو نہیں پکارا، دیکھیں نبی ہیں یہ لوگ، لیکن اللہ کو کیسے پکار رہے ہیں، غلطی ہو گئی کیسے معافی مانگ رہے ہیں۔ ہم تو خطاؤں کے پتلے ہیں، انبیاء تو معصوم ہوتے تھے،
تب بھی اللہ سے اس طرح توبہ کر رہے ہیں. ہم تو خطا کار ہیں, ہمیں تو کتنی توبہ کرنے کی ضرورت ہے. یونس علیہ السلام اللہ سے کہہ رہے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو کیا اللہ نے انہیں نجات نہیں عطا فرمائی؟ ہاں, ہم بھی اللہ کو پکارے نا اس طرح سے, خوب توبہ کریں. یہ اشرا ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ بڑے گناہ ہوں یا چھوٹے, اللہ معاف کریں گے. اللہ بڑی مغفرت والے. سچی ندامت دل کو پاک کر دیتی ہے. آنسوؤں کی ایک بوند تقدیر کو بدل سکتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی, ہمارے نبی خود بھی دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتے تھے. بخاری شریف کی روایت ہے. سوچے نا, ہمارے نبی تو جن کے صدقے میں پوری دنیا کو وجود دیا گیا, ہاں, جو امام الانبیاء ہے, جو حبیب کبریا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, وہ دن میں 70 مرتبہ توبہ کر رہے ہیں. تو اس اشرے میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ شروع ہو گیا ہے اشرا, کثرت سے استغفار کرے. دنیا کے حالات دیکھ رہے ہیں کیسے ہیں, کس طرح سے تباہی اور بربادی ہو رہی ہے. خوب اللہ کو منائیں, اللہ کو منائیں. رمضان کے مہینے میں خوب منائیں, کثرت سے استغفار کریں. خوب تہجد میں بھی دعا کریں, دل سے معافی مانگیں, دوسروں کو بھی معاف کریں. ایسا ہی نہیں کہ خود اللہ سے معافی مانگ لی, نہ, دوسروں کو بھی معاف کرنا ہے ہمیں اس مہینے میں. اللہ معاف کرنے بیٹھے ہیں تو کیوں نہ ہم بھی اللہ رب العزت سے معافی مانگ لیں. اتنا خوبصورت مہینہ ہے, اتنا پیارا مہینہ ہے. سوچیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخشے بخشائے تھے, ہاں, جن کے اگلے پچھلے گناہ معاف تھے, پھر بھی کیسے فرماتے اللہ کی قسم میں دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں. ہمارے نبی کہنے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. سوچے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا استغفار کرتے تھے تو ہمیں کتنا کرنا چاہیے. یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ توبہ صرف گناہگار کے لیے نہیں ہے بلکہ اللہ سے قرب کا ذریعہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیسا خوف تھا اللہ سے, ہاں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بہادر, لیکن اللہ کے خوف سے روتے تھے. قرآن کی آیت سنتے نا تو ان کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگ جاتی تھی. وہ فرماتے تھے اگر آسمان سے اعلان ہو جائے نا کہ سب لوگ جنت میں جائیں گے سوائے ایک کے, تو مجھے ڈر ہے کہیں وہ میں نہ ہوں. یہ اللہ کے خوف کا عالم تھا. بڑا مقام ہے ان کا, مگر دل کیسے عاجز ہے, ہاں, کیسے عاجز ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ مومن اپنے گناہوں کو ایسا دیکھتا ہے جیسے پہاڑ اس پر گرنے والا ہو. چھوٹا سا بھی گناہ ہے اس کو بہت احساس ہوتا ہے, فوراً توبہ کرتا ہے. ایسا دیکھتا ہے جیسے پہاڑ اس پر گرنے والا ہو. اور فاسق, ہاں, فاسق کسے کہتے ہیں؟ جس کو گناہ میں جو لت پت ہے, جسے ہوش نہیں, جو اللہ کا باغی ہے, ہاں, وہ اپنے گناہوں کو ایسا دیکھتا ہے جیسے مکھی ناک پر بیٹھی ہو, اڑا دی تو کیا ہوا, ایسے. اللہ اکبر. بہت جلدی کریں. مغفرت کے اشرے کا پیغام یہی ہے کہ ہم گناہ چھوڑ دیں, گناہ کو چھوٹا نہ سمجھیں, اور دوسرا اللہ کی ذات سے مایوس نہ. کتنا بھی بڑا گناہ کیا کیوں نہ ہو, بس اللہ سے کہہ دے اللہ معاف کر دیجیے. دل سے استغفر اللہ کہے, استغفر اللہ استغفر اللہ, آنکھوں میں آنسو لائے. اللہ فرماتے ہیں نا وَمَن يَعْمَلْ سَوَاءً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرَ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. جو کوئی برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے معافی مانگ لے تو وہ اللہ کو بخشنے والا اور مہربان پائے گا. سورہ نساء میں اللہ فرماتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم خوب اللہ سے توبہ اور استغفار کریں. بخشش کا مہینہ ہے, اللہ بخشنے کے لیے بیٹھے ہیں. آپ سوچیں نا, پورے سال اللہ مغفرت کر رہے ہیں, لیکن رمضان میں یہ عشرہ خاص دے دیا مغفرت کا. یعنی اس میں کیسی مغفرت ہوگی اللہ کی. ایسے تو اللہ خوب معاف کرنے کے لیے معاف کر رہے ہیں, لیکن رمضان میں اللہ کے معاف کرنے کا کیا انداز ہوگا. آپ سمجھ رہے ہیں رمضان میں اللہ کی عطایا کا کیا عالم ہوگا. رحمت کا عشرہ تو ہمارے ہاتھ سے چلا گیا, نہ جانے کیسا گزرا, قبول ہوا نہیں ہوا. اللہ کو منائے, اللہ کو منائے. ہم نے حدیث نہیں پڑھی ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا پھر بھی اپنی مغفرت نہ کرائی. اللہ اکبر. تو خوب اللہ کو منائے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.